بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ دست کوزاگر کی قسط نمبر 69 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ریاض غفار نے ان کے حصے کی ساری جائیداد دے دی اور ساتھ ہی کچھ ایسی کڑوی کسیلی سنائی کہ ان کے اور بلال اختر کے بیچ شدید تلخ کلامی ہو گئی، اور عائشہ اختر جو یہ سوچتی تھی کہ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بھائی کے ساتھ کشیدگی ٹھیک ہو جائے گی، وہ صرف یہ سوچتی ہی رہ گئیں، اور ایسا کچھ نہ ہوا۔ زوبیہ کی بیماری ایک معمول بن گئی، مگر وہ اس کی عادی نہ ہوئی، اور جب اپنی اولاد اکلوتی بیٹی کو دیکھتی ان کے دل سے ہوک اٹھتی تھی۔ خدا نے اس کے بعد انہیں کوئی اولاد بھی نہیں دی۔ بلال اختر کو شوق بھی نہیں تھا۔ اس وقت عائشہ اختر بھی مزید کوئی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتی تھی، مگر زوبیہ کے جوان ہونے کے بعد انہیں لگتا تھا ایک اور اولاد ہونی چاہیے تھی، ایک نارمل اولاد۔ لیکن پھر انہیں لگتا دوسری اولاد ہوتی تو وہ بھی آزمائش ہوتی، کیونکہ ان کی زندگی میں تو سکون ممکن ہی نہیں۔ ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد بلال اختر نے اس گھر کو بیچ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ عائشہ اختر نے جب سنا تو بالکل تیار نہ ہوئی۔ جس گھر کی وجہ سے انہوں نے اپنی ماں سے اتنا جھوٹ بولا، انہیں اتنی اذیت دی، اسے بیچ دیں، وہ کسی طور نہ مانی۔ مگر بلال اختر بھی اڑ گئے۔ عائشہ اختر نے ایک بار ڈپریشن میں کہہ دیا تھا کہ ساز خاتون نے کہا تھا تمہیں اس گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ بس بلال اختر کو لگا اس گھر کو بیچ دینے میں ہی بہتری ہے۔ ان کے اخبار میں اشتہار دیتے ہی ایک زمانے بعد ریاض غفار نے ان سے رابطہ کیا۔ وہ اس گھر کو منہ مانگے داموں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، مگر بلال اختر کی عزلی ضد ایک بار پھر حائل ہو گئی۔ حالانکہ فرقان حسن اس وقت صرف گھر دیکھنے آئے تھے، انہوں نے گھر خریدا نہیں تھا۔ پھر بھی بلال اختر نے یہی کہا کہ میں ڈیل کر چکا ہوں۔ ریاض غفار کی آواز سن کر انہوں نے گھر جلد سے جلد بیچ دینے کا فیصلہ کیا اور فرقان حسن کے پاس آ کر ڈیل منظور کر لی۔ لیکن گھر بیچنے کے بعد بھی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وقتی طور پر عائشہ اختر اور بلال اختر کو ایسا لگا کہ زوبیہ کی حالت سنبھل گئی، لیکن آگے چل کر تو نوبت پولیس کیس بن گئی، جس کے نتیجے میں زوبیہ کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا تھا۔ اس کے بعد عائشہ اختر پر پہاڑ بھی ٹوٹتا تو کم تھا۔ بیٹی کی بیماری کا ساری دنیا کے سامنے تماشا، اس کا ذہنی مریضوں کے اسپتال میں داخل ہونا، اور ایک بہت بڑے آدمی کے بیٹے کے قتل کی کوشش کا الزام سر پر ہونا، جو کسی طور انہیں بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہیں لگ رہا تھا خود ان کا ذہنی توازن بگڑ جائے گا۔ اسی حالت میں انہوں نے اتنے سالوں میں پہلی بار ریاض غفار کو فون کیا تو دوسری طرف وہ عائشہ اختر کی آواز بھی نہیں پہچانے۔ عائشہ اختر کو ایک اور دھچکا لگا، وہ بے ربط انداز میں بولنے لگیں، کیا ہو گیا بھیا؟ میری آواز بھی اتنی بوڑھی تو نہیں ہوئی کہ بالکل بدل جائے؟ عائشہ۔ ریاض غفار چونک اٹھے۔ ہاں وہی عائشہ جسے آپ جیتے جی مار چکے۔ بیٹی کی شادی کر دی، کسی ایک موقع پر بھی خیال نہیں آیا؟ بریرہ کی شادی کا تو لوگوں کے ذریعے علم ہوا تھا، عالیان کی شادی کی تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں اس رات پیلس ہوٹل میں پینٹنگ کی نمائش دیکھنے گئی تھی۔ جب وہاں سے باہر نکلنے لگی تو ایک بورڈ پر نظر پڑی جس پر عالیان کی شادی کسی رومیلا کے ساتھ ہونے کی تفصیل لکھی تھی۔ پڑھتے ہی دل میں خیال آیا یہ اپنا عالیان نہیں ہو سکتا، لیکن پھر تصدیق کرنے اندر آ گئی۔ بیٹی بھی ساتھ تھی۔ اسے ڈائننگ ہال میں چھوڑ کر ہال روم میں آئی تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ عالیان اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ اتنے سالوں بعد سب کو دیکھ کر کتنی تکلیف ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ جو دلہن بنی لڑکی بیٹھی تھی وہ تو اس کے قابل ہی نہیں تھی۔ اس کی جگہ میری بیٹی کو ہونا چاہیے تھا۔ عالیان کے پیدا ہوتے ہی میں نے کہہ دیا تھا اس کی شادی میری بیٹی سے ہوگی، مگر تم نے اتنے سالوں بعد یہ ساری باتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ ریاض غفار بگڑ کر بولے تو آفس میں ان کے سامنے والی چیئر کا فائل پر جھکا انسان چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں، کیونکہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی میں وہیں کھڑی ہوں جہاں پہلے دن کھڑی تھی۔ امی نے مرنے سے پہلے کہا تھا تمہیں اس گھر میں کبھی سکون نہیں ملے گا، مگر اب تو میں اس گھر میں بھی نہیں ہوں، پھر بھی سکون نہیں ہے۔ عالیان کی شادی کے حال سے باہر نکلی
تو دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ کیا اتنا بڑا جرم کیا تھا میں نے کہ سارے تعلق ہی ختم کر لیا آپ نے؟ دل چاہا بیٹی کو بتاؤں برابر والے حال میں تمہارے سگے ماموں ذات کی شادی ہو رہی ہے، دل چاہا آپ سب سے ملاؤں اپنی بیٹی کو، لیکن پھر سوچا اگر آپ نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تو بیٹی کو کیا جواب دوں گی۔ عائشہ اختر بغیر رکے ہجیانی انداز میں بول رہی تھی۔ ریاض غفار کو ان کے اچانک فون اور گفتگو سے حیرت ہونے کے ساتھ ساتھ غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی بات کاٹ کر چبا چبا کر بولے، ہاں جواب میں سچ اس قابل تو ہے نہیں کہ تم اپنی بیٹی کو بتا سکو۔ اتنے سال بھی شرمندہ ہونے کے بجائے تم یہی کہہ رہی ہو کہ اتنا بڑا جرم کیا تھا میں نے۔ آفرین ہے تم پر عائشہ۔ ریاض غفار کو اتنے غصے میں دیکھ کر عالیہ اٹھ کر ان کے قریب آ گیا۔ ہاں بیٹی کو بتانے میں قابل تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر اسے تو سب پتہ ہے، وہ سب کر رہی ہے جو میں نے کیا تھا امی کے ساتھ۔ امی نے جوان بیٹی کے پاگل پن کو چھپانے اور روکنے کے لیے گھر بھیج دیا تھا، ہم نے بھی بھیج دیا، مگر اس کا پاگل پن تو پھر بھی سب کے سامنے آ گیا۔ وہ تو پاگل خانے میں ایڈمٹ ہو گئی ہے۔ کیا؟ ریاض غفار جو سخت برہمی سے خود کلامی کے انداز میں بولتی عائشہ اختر کو سن رہے تھے، ایک دم ٹھٹک گئے۔ کیا؟ کیوں؟ آپ کو نہیں پتا؟ اخبار میں چھپ چکا ہے، سب نے پڑھ لیا ہے۔ بلال اختر نے تو اپنا فون کل سے بند کر رکھا ہے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل تھوڑی رہے ہیں۔ ریاض غفار شوق کے عالم میں عائشہ اختر کو سن رہے تھے، جن کی گفتگو سے صاف ظاہر تھا وہ کسی ٹرانس میں بول رہی ہیں کہ تب ہی نے پیچھے سے بلال اختر کی آواز سنائی دی، کس سے بات کر رہی ہو؟ ہاں میں۔ عائشہ اختر بری طرح چونکی اور پھر ایک دم فون کٹ گیا۔ ریاض غفار سکتے کے عالم میں کھڑے رہ گئے۔ ڈیڈی آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا؟ عالیہ نے ان کا کندھا ہلایا۔ تم نے اخبار میں عائشہ کے بارے میں کوئی خبر پڑھی ہے کیا؟ ریاض غفار ابھی تک صدمے کے زیر اثر تھے۔ کب کے اخبار میں؟ آج تو میں نے اخبار ہی نہیں دیکھا۔ آج کی نہیں، 1-2 دن پہلے کی بات ہوگی۔ عائشہ کی بیٹی پاگل خانے میں داخل ہو گئی ہے اور یہ خبر اخبار میں آئی ہے۔ کیوں؟ عالیہ خود حیران رہ گیا۔ پھر اس نے اسی وقت کئی دنوں کے اخبار منگوا لیے۔ 3 دن پہلے کے اخبار میں پوری تفصیل درج تھی۔ وہ دونوں ہی دنگ رہ گئے۔ ریاض غفار جب کافی دیر تک کچھ نہ بولے تو عالیہ نے ہی خاموشی کو توڑا۔ ڈیڈی میرے خیال سے اب آپ پچھلی باتیں بھول کر پھوپھو سے ملنے چلیں، وہ اس وقت بہت ڈپریس ہیں۔ ریاض غفار خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے، یہ وقت مناسب نہیں ہے، ہم اگر اس سے ملنے گئے تو وہ ہمارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گی۔ ابھی بھی تمہاری شادی کو لے کر اس نے جس قسم کی گفتگو کی ہے، تمہاری مما تو خیر کیا برداشت کریں گی؟ خود میرے لیے سننا مشکل ہو گیا تھا۔ عالیہ خاموش رہا تو وہ حیرانی اور تعصب سے کہنے لگے، ابھی بھی اسے اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، اسے اپنی زندگی میں سکون نہ ہونے پر تو سخت افسوس ہے، لیکن دوسروں کے سکون کو غارت کرنے کا کوئی ملال نہیں۔ جب اس کا یہ رویہ ہے تو بلال کا کیا ہوگا؟ ہم جائیں گے تو اپنے ڈپریشن کو ہم پر ہی نکال دے گی۔ ریاض غفار بات ختم کرتے ہوئے اٹھ گئے۔ عالیہ نے بھی زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اس خبر کو بھول بھی گیا کہ اچانک ایک دن بریرہ نے فون پر بات کرتے ہوئے کہا، بھیا کیا عائشہ پھوپھو کی بیٹی پاگل خانے میں ہے؟ ہاں تمہیں کیسے پتا؟ عالیہ نے پوچھا۔ کل رات ممی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ڈیڈی ان سے ذکر کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے منہ سے ممی پہلے ہی سن چکی تھی، مگر انہوں نے گھر میں کسی کو بتایا ہی نہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ڈیڈی کو بھی معلوم ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے بھیا، آپ سب یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ یہ عائشہ پھوپھو کا مسئلہ ہے۔ کسی نے نہ سچ جاننے کی کوشش کی، نہ یہ پتہ کرنے کی کہ آیا واقعی عائشہ پھوپھو کی بیٹی کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے، وہ بھی میری طرح کسی سازش کا شکار ہو گئی ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بریرہ؟ عالیہ نے ٹوکتے ہوئے کہا تو بریرہ دکھی لہجے میں کہنے لگی، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، یہاں حامد کی کزنز کبھی بھی مذاق میں کہتی ہیں کہ آپ کے اور رومیلا کے بیچ دھواں دھار عشق چل رہا ہوگا، مگر ان کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ فلمی سٹوری کی طرح گھر والوں نے رومیلا کی شادی طے کر دی، مگر عین وقت پر دولہا چینج ہو گیا اور شادی عالیان بھائی سے ہو گئی۔ ان کے یہ مذاق مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں، مگر میں خاموش رہتی ہوں۔
سچ کیا ہے وہ صرف ہم جانتے ہیں۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے زوبیہ کی ذہنی بیماری کی آڑ میں وہ لڑکا جس پر زوبیہ نے حملہ کیا تھا جانے کیا سازش کھیل رہا ہو۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ زوبیہ پاگل ہے، اس لیے اس نے حملہ کر دیا۔ میں پھپھو سے دوبارہ صلح کرنے کو نہیں کہہ رہی۔ جب آپ نے اپنے دوست کو معاف نہیں کیا تو شرمندہ ہے، تو ایسے شخص کو معاف کرنے کی بات کیوں کریں گے جسے کوئی گلٹ ہی نہیں؟ لیکن زوبیہ کے بارے میں تو پتہ کریں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ سچ صرف وہی تو نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے، سچ وہ بھی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ ادھر خرم کے واپس آنے کے بعد ڈرائنگ روم میں بالکل جامد خاموشی تھی، جیسے کسی کے سانس لینے کی آواز بھی نہ آ رہی ہو۔ خرم اس لیے خاموش تھا کہ جو اس نے سنا تھا وہ ناقابل یقین تھا، اور عالیان اس لیے چپ تھا کہ کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ خرم زوبیہ کی ذہنی حالت کے بارے میں سب جان چکا تھا۔ وہ خود دیکھ چکا تھا کہ زوبیہ کی نظر میں جو کچھ اس کی شائستہ خالہ کرتی ہیں در حقیقت سب وہ خود ہی کر رہی ہوتی ہے۔ شائستہ خالہ جیسا کوئی بھوت یا روح ہے ہی نہیں، مگر تب بھی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ شائستہ خالہ کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، وہ بنی نہیں بلکہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ زوبیہ نے جب یہ اسے بتایا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے جب بھی شائستہ خالہ کے بارے میں پوچھا انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ان کی ایسی کوئی بہن نہیں ہے، تب بھی خرم نے زوبیہ کی طرح یہی سوچا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، ان کی شائستہ نام کی بہن ہے، مگر اس نے کچھ ایسا کیا ہے جو عائشہ اختر بتانا نہیں چاہتی، لہٰذا اس موضوع سے بچنے کے لیے وہ شائستہ کے وجود سے ہی انکاری ہو جاتی ہے۔ زوبیہ کی باتیں سن کر خرم کو بھی شوق ہوا تھا اس مسٹری کو حل کرنے کا۔ وہ تو کھوج لگاتا ہوا فارم ہاؤس پر جا کر قبر تک کھود آیا تھا، لیکن جو سچ سامنے آیا تھا اس کی تو خرم کو امید بھی نہیں تھی۔ جب زوبیہ یہ سب سنے گی تو اسے کیسا لگے گا؟ کیا وہ یقین کرے گی؟ عائشہ اختر بلال اختر نے کبھی اسے سچ نہیں بتایا، وہ صرف سوچتے رہے کہ بس ان کے جھوٹ پر پردہ پڑا رہے۔ باقی زوبیہ شائستہ خالہ کو لے کر کس قدر پریشان ہے اسے انہیں کوئی غرض ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو زوبیہ کی شروع سے ہی ذہنی مریضہ سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے اب شائستہ نامی کوئی ہستی ہے ہی نہیں تو بھلا اس کی روح کیسے نظر آ سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے سوالوں کا جواب دینا کبھی ضروری نہیں سمجھا۔ جب بھی زوبیہ نے یہ ذکر چھیڑا عائشہ اختر نے بری طرح اسے جھڑک دیا، جیسے زوبیہ نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو، انہیں یاد دلایا ہو اپنی ماں کے ساتھ کیے ان کے ڈرامے کو، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیے دھوکے کو، اور اپنے پیاروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دینے کو۔ آخر عالیان نے اس جامد خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، مجھے اپنی بہن کی بات صحیح ٹھیک لگی تھی، ہو سکتا ہے واقعی اسے کسی سازش میں پھنسا کر جان بوجھ کر پاگل خانے میں ڈال دیا ہو۔ میں پھپھو اور بلال اختر سے تو ملنا نہیں چاہتا، اس لیے اسپتال گیا تھا، شاید زوبیہ سے بات کر کے کچھ پتہ چل جائے، مگر وہاں انہوں نے ملنے ہی نہیں دیا، اور ٹھیک ہی کیا، میں نے بتایا تھا کہ میں کزن ہوں۔ کزن وغیرہ کو پیشنٹ سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، خاص طور پر ایسی صورت میں جب پولیس کیس بھی ہو۔ کیا تم مل سکے تھے؟ اور تم کیسے جانتے ہو زوبیہ کو؟ عالیہ اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے خرم کے ساتھ اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ خرم نے اسے چائے وغیرہ بھی پلوا دی تھی، مگر ابھی تک عالیان اس سے باقاعدہ تعارف حاصل نہیں کر سکا تھا۔ مجھے تو زوبیہ نے ہی بلوایا تھا ملنے کے لیے، اس لیے اجازت مل گئی۔ خرم کی سمجھ میں نہ آیا وہ کیسے بتائے کہ وہ زوبیہ کو کیسے جانتا ہے، جبکہ عالیان اب بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ اسے کہنا پڑا، یوں سمجھ لو کہ وہ میری دوست ہے، حالانکہ وہ کوئی بہت فرینڈلی لڑکی نہیں ہے، لیکن جب مجھے شائستہ خالہ کی روح کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے اس کی مدد کرنی چاہی۔ یہ کہہ کر خرم نے مختصر لفظوں میں فارم ہاؤس پر جانے اور قبر تک کھود ڈالنے کے متعلق بتا دیا، لیکن جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے اپنی دوست پر حملہ کرتے دیکھا تو خرم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ عالیہ کچھ خاموش سا ہو گیا، اسے زوبیہ کے ساتھ کسی سازش کا کوئی نشان نہیں مل رہا تھا، اور جو کچھ پیپرز میں چھپا تھا شاید وہی سچ تھا۔ اب جاننے اور معلوم کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا، تو وہ ایک دم گہرا سانس کھینچتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اوکے خرم، پھر میں چلتا ہوں۔ زوبیہ سے تو ملاقات نہیں ہوئی، مگر تمہارے ذریعے وہ سب پتہ چل گیا جو میں جاننا چاہتا تھا۔
زوبیہ سے اگر میں مل بھی لیتا تو بھی شاید وہ کچھ نہ بتاتی، وہ تو مجھے جانتی بھی نہیں۔ عالیہ نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو خرم بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، فرقان حسن آفس سے واپس آتے ہوئے اسی وقت گھر میں داخل ہوئے۔ عالیہ نے اخلاقاً رک کر انہیں سلام کیا تو فرقان حسن سوالیہ نظر سے خرم کو دیکھنے لگے۔ ڈیڈ، یہ عالیان ہے، ابھی نیا دوست بنا ہے۔ اچھا، وعلیکم السلام، تم بھی خرم کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو؟ انہوں نے محض کچھ بات کرنے کے لیے پوچھا تو عالیہ نے مسکرا دیا۔ نہیں انکل، میری پڑھائی تو ختم ہو چکی ہے، میں تو بزنس کرتا ہوں۔ پھر خرم سے مخاطب ہوئے کہنے لگے، خرم اپنی گاڑی آج ہی لینا، زیادہ دیر پولیس کے پاس چھوڑنا ٹھیک نہیں، اس گاڑی میں کوئی واردات بھی ہو سکتی ہے۔ عالیہ کی بات پر خرم نے صرف سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ کیا ہوا تمہاری گاڑی کو؟ فرقان حسن چونکے۔ میں نے نو پارکنگ میں کھڑی کر دی تھی، پولیس لے گئی ہے، خرم نے سرسری انداز میں کہا تو فرقان حسن نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے فوراً پوچھا، کہاں کھڑی کی تھی؟ میں ابھی نکلواتا ہوں۔ انہوں نے موبائل میں سے نمبر تک نکال لیا، لیکن جب خرم نے اسپتال کا نام بتایا تو فرقان حسن ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے، اور جب وہ عالیہ کو رخصت کر کے فارغ ہو گیا تب سرد سے لہجے میں بولے، تمہاری گاڑی اس اسپتال کے گیٹ کے سامنے کیوں کھڑی تھی؟ جی، خرم نے چونک کر انہیں دیکھا، زوبیہ ابھی اس سے ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، کیا تم اس سے ملنے گئے تھے؟ خرم اس کے لہجے میں چھپا شک اور غصے کو بخوبی محسوس کر گیا، پھر بھی اس نے جھوٹ بولنا نہیں چاہا اور سچ کہہ دیا، جی، زوبیہ سے ملنے گیا تھا۔ جب تم نے اس کے خلاف گواہی دی تو میں سمجھا کہ انہوں نے جس طرح ہونٹوں کو بھینچا تھا، اس سے محسوس ہوا تھا انہوں نے خود کو کوئی سخت بات کہنے سے بڑی مشکل سے روکا ہے۔ کیا سمجھے تھے آپ؟ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں سب سمجھتا ہوں، لیکن آپ سب غلط سمجھ رہے ہیں۔ مجھے لگا اس سے ملنے چلے جانا چاہیے، لہٰذا میں چلا گیا۔ واقعی اس کا پاگل پن اور جرم اپنی جگہ ہے اور وہ رہے گا۔ خرم یہ کہہ کر رکا نہیں اور جانے کے لیے پلٹ گیا۔ فرقان حسن بھی ایسے خاموش رہے جیسے بحث نہ کرنا چاہتے ہوں، البتہ اسے اطلاع دینے والے انداز میں آواز لگا کر بولے، نمل کے والد عصمت خلیل نے ہم سب کو آج کھانے پر بلایا ہے، اگر انہوں نے شادی کی تاریخ مانگی تو میں تمہارے امتحان کے بعد کی دے دوں گا۔ خرم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے بڑی حیرت اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ پلٹ کر فرقان حسن کو دیکھا اور ہنوز صرف اسے دیکھ رہے تھے۔ ابھی تو میرے امتحان ڈیٹ ہی نہیں آئی، آپ میرے امتحانوں کے بعد کون سی تاریخ دیں گے؟ تو کیا امتحان سے پہلے کی تاریخ دے دوں؟ فرقان حسن کا غصیلا لہجہ صاف تپانے والا تھا۔ خرم زچ ہو کر بولا، ایگزام سے پہلے کی تاریخ کہاں پاسبل ہے ڈیڈ؟ پہلے تو آپ کہتے تھے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ پھر شادی ہوگی، کیونکہ پہلے کی بات اور تھی، پہلے تمہیں شادی کی بڑی جلدی تھی اور اب تو لگتا ہے تم سرے سے شادی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو۔ فرقان حسن چبا چبا کر بولے۔ فوری طور پر خرم کچھ نہ بول سکا، تبھی فرقان حسن کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگے، بے فکر رہو، میں تمہاری طرح جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا۔ ابھی سے تاریخ طے کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، نہ ہی انہوں نے ایسی کوئی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں تو صرف تمہارا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، جو کہ عین میری توقع کے مطابق ہے۔ فرقان حسن گہرا سانس کھینچتے ہوئے آگے بڑھ گئے، پھر آواز لگا کر کہنے لگے، ٹائم پر تیار ہو جانا، میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا، پہلی بار ان لوگوں نے اس طرح بلایا ہے، دیر سے پہنچنا اچھا نہیں لگے گا۔ خرم صرف ان کی پشت پر ایک نظر ڈال کر رہ گیا، اسے کون سی خاص تیاری کرنی تھی اور کون سا اسے تیار ہونے میں ٹائم لگتا تھا؟ وہ فکر مند ہوتا، البتہ وہ فرقان حسن کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہن کر اس نے خود پر بہت سا پرفیوم بھی سپرے کر لیا، جس کے بعد اس پر پڑنے والی ہر نظر کچھ لمحوں کے لیے اس پر ٹھہرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ مسز فرقان سے دیکھ کر نثار ہونے لگیں۔ فرقان حسن بولے، کچھ نہیں، البتہ ان کا موڈ خاصا خوشگوار ہو گیا تھا، ان کے ہر انداز سے ظاہر تھا۔ فرقان حسن کی خواہش کے مطابق وہ لوگ ٹھیک 8 بجے عصمت خلیل کے گھر پہنچ گئے۔ عصمت خلیل کا چوکیدار انہیں پہچانتا تھا، اس لیے فوراً انہیں دیکھ کر اس نے گیٹ کھول دیا، البتہ انٹرکام پر اس نے انہیں اندر اطلاع دے دی کہ شاید رشیدہ کو دی گئی ہوگی، کیونکہ نمل تو ان کی ہی کرسی پر بیٹھی رومیلا سے فون پر بات کر رہی تھی۔ رومیلا اسے عالیہ کے مشورے کے متعلق بتا رہی تھی۔
کہ دوبارہ پڑھائی شروع کر دے، جس پر نمل بولی اس کی تائید کرنے لگی کہ پوچھ میں رکتی گاڑی دیکھ کر وہ کچھ ٹھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ پھر اس میں فرقان حسن، مسز فرقان اور خود خرم حسن کو پوری شان کے ساتھ اترتا دیکھ کر گنگ رہ گئی۔ اوہ رومیلا، میں تمہیں بعد میں فون کرتی ہوں، نمل نے دوسری طرف تیز تیز بولتی رومیلا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور بغیر اس کا جواب سنے فون بند کر دیا۔ لان کی ساری بتیاں جل رہی تھیں، چنانچہ اس کی موجودگی سب کو نظر آ گئی تھی۔ مسز فرقان تو اسے دیکھ کر ہی مسکرانے لگیں تو نمل کو مجبوری اپنی جگہ سے آگے بڑھنا پڑا۔ السلام علیکم، اس نے نزدیک پہنچ کر دھیرے سے کہا تو مسز فرقان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور محبت سے اس کا ماتھا چوم کر اس کی خیر خیریت پوچھنے لگیں۔ پیچ کلر کے سادہ سے سوٹ میں بالوں کی ایک سیدھی پونی بنائے وہ بالکل گھر کے عام سے حلیے میں تھی۔ خرم نے بڑی ڈھٹائی سے اس کا تفصیلی جائزہ لیا اور اپنے حد سے زیادہ اہتمام سے تیار ہونے پر دل ہی دل میں خود کو کوس کر رہ کیا۔ خرم کی نظر میں اس کا یہ سادہ سا حلیہ اسے باور کرانے کے لیے تھا کہ مجھے تمہارے آنے پر اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ تو وہ کلف لگے کپڑوں میں ملبوس ہوتی ہے، جبکہ یہ ہلکا پھلکا شکن آلود لباس چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جوڑا دوپہر سے پہنی ہوئی ہے۔ لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد خرم کو اپنی رائے بدلنی پڑی جب وہ تینوں نمل کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے اور رشیدہ کچھ حواس باختہ سی اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ان کے نزدیک آ گئیں اور رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد کہنے لگیں، بہت اچھا کیا جو آج آپ لوگ آ گئے۔ کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ ذرا عظمت کو فرصت ملے تو آپ لوگوں کو گھر بلانے کی بات کروں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں، ڈھنگ سے بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ملاقات کا بہانہ تو ہو۔ بظاہر انہوں نے بڑی خوش مزاجی سے کہنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کے چہرے اور تیز تیز بولنے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ بیٹی کی سسرال کو اچانک سامنے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی ہیں۔ ان کے جملے اور تاثرات پر وہ تینوں ٹھٹک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آخر مسز فرقان ہی بولیں، ہم لوگ عظمت بھائی کے بلانے پر ہی تو آئے ہیں، کیا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ نمل اور رشیدہ اس طرح چونکی تھیں، اس سے بغیر کچھ کہے ہی مسز فرقان کے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ صورتحال کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ فرقان حسن اور مسز فرقان کچھ شرمندہ سے ہو گئے تھے، جیسے بغیر اطلاع کے ان کے گھر آ کر انہوں نے کوئی نازیبا حرکت کر دی، جبکہ رشیدہ اس لیے شرمندہ ہو رہی تھی کہ ایک تو بیٹی کے سسرالیوں کو بلا کر عظمت خلیل خود موجود نہیں تھے، پتہ نہیں وہ کتنے بجے گھر آنے والے تھے، دوسرے نمل سمیت خود ان کا حلیہ بھی بیٹی کے سسرال کو خوش آمدید کہنے والے کے لیے کوئی بہت اچھا نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے اور کوئی اہتمام کیا تھا، جبکہ گھڑی کی سوئیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی عظمت خلیل کے سر بلانے کا مطلب تو کھانا ساتھ کھانا ہی ہوگا۔ بیٹی کے سسرال کو پہلی بار کھانے پر بلایا اور کھانا بھی ڈھنگ کا نہیں پکایا ہے۔ اگر رشیدہ اس وقت کچھ چڑھانا شروع بھی کرتی تو وقت بہت صرف ہونے والا تھا، پھر بھی کوئی چیز نہیں بن سکتی تھی جو ان کے حضور پیش کی ہو جاتی۔ پھر عظمت خلیل تو موجود نہیں تھے، رشیدہ اگر کچن میں لگ جاتی تو مہمانوں کے پاس کون بیٹھتا؟ نمل کو اکیلا ان لوگوں کے پاس بٹھا دینا تو نہایت بدتمیزی کی بات تھی۔ نمل کو کچن میں وہ کھڑا نہیں کر سکتی تھی، یقیناً اتنا انہیں نمل پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ گھر کا کھانا پکانا جانتی تھی، مگر اس وقت دعوت کے لحاظ سے کچھ خاص چیزیں ہونی چاہیے تھیں جو نہایت سکون اور پوری یکسوئی سے بنتی ہیں، جن کے لیے گھر میں تمام اشیاء اور اشیاء کا صحیح تناسب ہونا نہایت ضروری ہے۔ سب نمل نہیں کر سکتی تھی۔ گھر میں کوئی عام مہمان بھی آئے تو رشیدہ خود پکانے کو ترجیح دیتی۔ پھر اس وقت تو بیٹی کی ہونے والی سسرال کا معاملہ تھا، جو ایک طرح سے پہلی بار گھر آئے تھے۔ رشیدہ اتنی پریشان ہو گئیں کہ انہیں خیال بھی نہیں آیا کہ سب لوگ ابھی تک گھر کے لاؤنج میں ہی کھڑے ہیں۔ آخر نمل کو ہی ہوش آیا تو وہ چونکتے ہوئے بولی، امی آپ سب کو ڈرائنگ روم میں لے کر چلیں، میں ابھی فون کر کے پوچھتی ہوں کہ کتنی دیر میں آ رہے ہیں۔ کیا عظمت خلیل گھر پر نہیں ہیں؟ فرقان حسن کے لہجے میں حیرت واضح تھی۔ رشیدہ بے اختیار نمل کو دیکھنے لگیں جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی، عظمت خلیل تو کبھی بھی اس وقت گھر پر نہیں ہوتے، 10 بجے سے پہلے تو وہ گھر میں گھستے ہی نہیں تھے۔ اگر آج بھی وہ 10 بجے تشریف لائے تو کتنی صبح کی ہوگی، وہ تو انہیں مدعو کر کے بھول گئے تھے۔ اب اپنی مصروفیت ترک کر کے وہ بھلا کیا آئیں گے؟ لگتا ہے عظمت بھائی آپ لوگوں کو بتانا بھول گئے کہ انہوں نے ہم سب کو بلایا ہے۔ مسز فرقان نے اپنی بات دہرائی تو رشیدہ کسیانی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگیں، جی دراصل
وہ بہت بزی رہتے ہیں تو اکثر باتیں بتانا بھول جاتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ لوگ آئیں نا اندر۔ رشیدہ نے ویل چیئر ڈرائنگ روم کی طرف گھما لی تو تینوں ان کی تقریر میں آگے بڑھ گئے، جبکہ نمل ہاتھ میں پکڑا موبائل لیے لان میں آ گئی۔ عظمت خلیل کا نمبر ہمیشہ کی طرح بزی جا رہا تھا۔ نمل نے بالآخر ان کے سیکرٹری کو فون کیا تو اس نے بتایا عظمت خلیل تو ایک جھونپڑ پٹی میں آئے ہوئے ہیں، جہاں افلاس سے تنگ آ کر ایک ماں نے اپنے 6 بچوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ یہاں پولیس اور پریس کا اتنا ہجوم ہے کہ کان پڑی آواز نہیں آ رہی۔ عظمت خلیل کسی نیوز چینل کے رپورٹر کو انٹرویو دینے میں مصروف ہیں، وہ جب فارغ ہوں گے تب ان سے بات ہو سکتی ہے۔ نمل دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ عظمت خلیل ٹی وی پر آنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ان کا 1-1.5 گھنٹے سے پہلے گھر آنا قطعی ممکن نہیں تھا، پھر بھی نمل نے اسے تاکید کر دی کہ نہ صرف فارغ ہوتے ہی گھر پر فون کریں بلکہ جتنی جلدی ممکن ہو گھر آ جائیں۔ ان کے انوائٹ کرنے پر فرقان حسن اپنی فیملی کے ساتھ کھانے پر آ گئے ہیں۔ سیکرٹری نے بڑی تابعداری سے جی اچھا میڈم کہہ کر فون بند کر دیا، مگر نمل وہیں کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ رشیدہ سے مشورہ کرنا چاہتی تھی تاکہ کھانے کے لیے بازار سے کچھ منگوا سکے، لہٰذا وہ ڈائننگ روم کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی اور اشارے سے رشیدہ کو باہر بلا لیا۔ وہ اس کے اشارہ پاتے ہی بہانہ بنا کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئیں۔ تمہارے پاپا نے تو آج حد کر دی، رشیدہ نے قریب آتے ہی دبی زبان سے کہا۔ وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، آپ یہ بتائیں اب کیا کرنا ہے؟ نمل نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً پوچھا تو انہوں نے بھی ہوٹل سے کچھ منگوا لینے کا مشورہ دیا۔ سارا مینیو بتا کر وہ مسز فرقان حسن کے پاس جا بیٹھیں اور ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ آخر وقت تو گزارنا ہی تھا، مگر آج لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ فرقان حسن کچھ دیر تو ان کی گفتگو میں شامل رہے، پھر عورتوں کے ساتھ کتنی باتیں کرتے، لہٰذا انہوں نے اخبار اٹھا کر اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ خرم کو اس طرح منہ اٹھا کر بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا، چنانچہ اس نے اپنا موبائل پر نیٹ آن کر لیا خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے، مگر ان دونوں کو یہ زبردستی کی مصروفیت رشیدہ کو بری طرح شرمندہ کر رہی تھی۔ 1 گھنٹہ تو جیسے تیسے انہوں نے گزارا، پھر 9 بجے فرقان حسن نے جانے کی اجازت مانگ لی۔ رشیدہ نے حالات کے پیش نظر انہیں چائے اور دیگر لوازمات پیش کر دیے تھے، مگر ان سب کا عظمت خلیل کے آنے سے پہلے اس طرح بغیر کھانا کھائے جانا بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں نہیں، آپ لوگ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ عظمت بس آتے ہی ہوں گے۔ خود ان لوگوں کو بھی عظمت خلیل سے ملے بغیر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رشیدہ کے اصرار پر فرقان حسن خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو نمل کو بھی یہیں بلا لیں، مسز فرقان نے جھجکتے ہوئے کہا تو خرم نے موبائل پر سے نظریں ہٹا کر ایک نظر ماں کو دیکھا اور دوبارہ بے نیاز بن گیا۔ نہیں نہیں، بھلا برا ماننے کی کیا بات ہے؟ رشیدہ اس وقت اتنی شرمندہ تھی کہ کسی بات کا برا نہیں مان سکتی تھی۔ ابھی کون سا نمل خرم سے پردہ کرتی تھی، روز ہی تو یونیورسٹی میں سامنا ہوتا تھا۔ انہوں نے تو اس لیے نمل کو نہیں بلایا تھا کہ پتہ نہیں مسز فرقان نمل کے آ کر بیٹھنے پر کیا سوچیں۔ اب جب کہ خود انہوں نے گزارش کر دی تھی تو انہیں بلانے پر کیا قباحت تھی۔ نمل رشیدہ کو بلانے پر ڈرائنگ روم میں آ کر ایک ایسے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی جو فرقان حسن اور مسز فرقان دونوں کے ہی قریب تھا، جبکہ خرم ان کی محفل سے دور الگ 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھا تھا۔ اس نے صرف نمل پر ایک نظر ڈالی تھی اور اس کی توقع کے عین مطابق نمل ابھی تک اسی حلیے میں تھی جس میں پہلے موجود تھی۔ اس نے کپڑے بدلنے یا بال بنانے کی زحمت بالکل نہیں کی تھی، البتہ شاید منہ دھو کر ذرا سا پاؤڈر لگا لیا تھا، وہ بھی یقیناً اس لیے کہ وہ باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی، ورنہ یہ اتنی سی تبدیلی بھی ان لوگوں کی اور خاص طور پر خرم کے لیے نہیں تھی۔ نمل نے آ کر بیٹھنے پر فرقان حسن نے اخبار ایک طرف رکھ کر اس سے ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دی۔ نمل نے باتوں کا آغاز تو اخلاقی تقاضوں کے تحت کیا تھا، مگر کچھ دیر بعد اس سے اندازہ ہوا فرقان حسن تو خاصے دلچسپ انسان ہیں۔ اتنے بڑے بزنس مین ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بارے میں، اپنی کامیابیوں کے بارے میں یا اپنے دولت کے ڈھیر کے متعلق ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ اس کے برعکس وہ ادب اور شاعری کی بات کر رہے تھے۔ اس معاملے میں نہ صرف ان کی معلومات بڑی وسیع تھیں بلکہ ان کا انداز بڑا عاجزانہ تھا، جیسے مجھے کہاں کچھ آتا ہے۔ یہ وقت میں کہ گردان کرتے شخص کے ساتھ رہنے کے بعد نمل کو فرقان حسن کے سادے سے انداز میں
بڑا متاثر کیا۔ وہ خاصی گرم جوشی کے ساتھ ان سے گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ خرم نے ایک دو بار سر اٹھا کر بات بات پر کھلکھلاتی نمل کو دیکھا اور واپس اپنے موبائل میں مصروف نظر آنے لگا۔ ہر چند کہ اس کی پوری توجہ وہیں تھی، مگر وہ نمل پر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اس کی لا تعلقی مسز فرقان کے لیے خاصی حیران کن تھی۔ وہ دونوں ساتھ پڑھتے تھے، ان کا خیال تھا ان دونوں کے بیچ اچھی خاصی بے تکلفی ہوگی، جو ان کے سرکل میں کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ تو کیا خرم رشیدہ کی وجہ سے اتنا ریزرو ہو کر بیٹھا ہے؟ کیا وہ اتنے پرانے خیالات کے ہیں؟ مسز فرقان نے کئی بار خرم کو مخاطب کرنا چاہا کہ وہ بھی ان سب کی گفتگو میں حصہ لے، مگر دوبارہ وہ بیٹے کو دیکھتی اور منہ کھول کر دوبارہ خاموش ہو جاتی۔ کہ یہ حرکت خرم نے کئی بار نوٹ کی۔ وہ ان کی حیرت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ فرقان حسن کے کیا تاثرات تھے، ان کے چہرے سے انداز سے کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا، مگر اسے یقین تھا یہاں سے گھر جانے کے بعد اس سے باز پرس ضرور ہوگی۔ فرقان حسن تو یقینی طور پر شادی کی تاریخ طے کرنے کی بات کریں گے، جس کا جواب خرم نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا شادی کی تاریخ اس کے ایگزام کے بعد کی نہیں بلکہ پہلے کی ہوگی۔ ڈیڈ گھر چلیں؟ خرم نے ایک دم پوچھا تو تبھی چونک گئے۔ فرقان حسن نے ریسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ 10:30 بج رہے تھے۔ 2.5 گھنٹے سے بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ عظمت خلیل آ کر نہیں آ سکتے تھے، تب بھی انہیں کم از کم فرقان حسن کو ایک فون ضرور کرنا چاہیے تھا، کچھ تو بات کرتے کہ انہیں کتنی دیر لگے گی وغیرہ، لیکن انہوں نے تو کوئی بھی اخلاقی تقاضا پورا نہیں کیا تھا۔ میں ایک دفعہ عظمت خلیل سے پوچھ لوں وہ کب تک آ رہے ہیں، ورنہ پھر ہم کھانا منگوا لیتے ہیں۔ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اس سے زیادہ انتظار تو نہیں ہو سکتا، رشیدہ نے شرمندگی سے کہا۔ ہوٹل سے کھانا تو کب کا گھر آ چکا تھا، ملازموں نے اسے پلیٹوں میں پلٹ کر ڈبے پھینک بھی دیے تھے، لہٰذا کھانا کھا لینا ہی بہتر تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ رشیدہ فون کرتی، ملازم نے عظمت خلیل کے آنے کی اطلاع دے دی۔ رشیدہ نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے فوراً کچن کا رخ کیا۔ عظمت خلیل سیدھا ڈرائنگ روم میں ہی چلے آئے اور بڑی انکساری سے معذرت کرنے لگے، جس پر فرقان حسن کوئی بات نہیں کہ علاوہ بھلا کیا کہہ بھی کیا سکتے تھے۔ پھر جب بھی عظمت خلیل چینج کر کے آئے اور سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے، رشیدہ ان کی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگیں، آج آپ نے فرقان بھائی اور بھابھی کو فاقہ کروا دیا۔ انہوں نے اخلاقاً تو کہا تھا، مگر عظمت خلیل کو لگا طعنہ مار رہی ہیں، وہ بھی مہمانوں کے سامنے۔ وہ ایک دم بگڑ گئے۔ مصروف تھا، میں کوئی جان بوجھ کر باہر نہیں بیٹھا تھا، اور اتنا ٹائم ملنے پر بھی کون سا تم نے کھانا گھر پر پکا لیا، سب کچھ ہوٹل سے منگوایا ہوا لگ رہا ہے۔ نمل کچن سے مزید سالن نکال کر لا رہی تھی کہ باپ کے جواب پر وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ خود رشیدہ کے چاول پلیٹ میں ڈالتے ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ ان کا لب و لہجہ اور بات خود فرقان حسن کو اور مسز فرقان کو حیران کر گیا۔ خرم البتہ رشیدہ کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا کہتی ہیں، مگر ان کی خاموشی اسے حیران کر گئی کہ اپنے سامنے کھڑی نمل کو دیکھنے لگا، جو جلدی سے سالن ٹیبل پر رکھ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ بریانی میں اتنا مسالہ، کون سے ہوٹل سے آرڈر کیا ہے کھانا؟ عظمت خلیل کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ رشیدہ دل ہی دل میں پچھتانے لگیں کہ انہوں نے کیوں کہا کہ وہ دیر سے آئے ہیں۔ اب چاہے وہ اور نمل خاموش بھی رہیں، عظمت خلیل کو ایک بات بری لگ جائے تو وہ بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ چاولوں کی یہ برائی انہوں نے اسی لیے کی تھی کہ اگر رشیدہ اور نمل یہ جھوٹ بولنے کا سوچ رہی ہیں کہ کھانا انہوں نے خود پکایا ہے تو اپنا ارادہ ملتوی کر دیں۔ ہمیں تو بریانی میں مسالہ تیز ہی پسند ہے، فرقان حسن نے خوش مزاجی سے کہتے ہوئے فوراً چاول کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، بلکہ ماحول کی گمبھیرتا کو کم کرنے کے لیے مزید کہنے لگے، عظمت صاحب آپ نے ہمیں تو کھانے پر بلا لیا، لیکن بھابھی اور نمل کو بتایا تک نہیں۔ وہ بیچاری تو اتنے شارٹ ٹائم میں بھی کھانا پکا لیتی، لیکن پھر ہمارے پاس کون بیٹھتا؟ یہ تو نمل اور بھابھی نے ہمیں بور نہیں ہونے دیا۔ فرقان حسن نے مذاق میں سب کچھ بتا دیا۔ عظمت خلیل کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے، اس لیے دل ہی دل میں بےچتاب کھانے کے باوجود مسکرا دیے، جبکہ نمل حیرانی سے فرقان حسن کو دیکھنے لگی۔ کتنے سبھاؤ اور سمجھداری سے انہوں نے عظمت خلیل کو جتایا تھا کہ کھانا پکانا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ وقت کی تنگی کا تھا، اور وہ بھی عظمت خلیل کی غلطی کی وجہ سے کہ انہوں نے مہمانوں کو مدعو کر لیا اور گھر میں ذکر تک نہیں کیا، پھر اس پر ہوٹل سے کھانا منگوانے پر اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ رشیدہ کو فرقان حسن کا یوں سب کے بیچ عظمت خلیل کو جتانا شرمندہ کر گیا تھا۔
پھر بھی وہ انکساری سے کہنے لگیں، اصل میں عصمت اتنے مصروف رہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں بتانا بھول جاتے ہیں۔ نمل کو رشیدہ کی عادت سخت زہر لگتی تھی۔ مجال ہے وہ کبھی عصمت خلیل پر کوئی برائی آنے دیتی، لیکن عصمت خلیل کو لگتا ہے کہ رشیدہ ان پر طنز کر رہی ہے۔ ایک بات ان کے ذہن سے کیا نکل گئی، زبان سے کیا نکل گئی، وہ مہمانوں کے سامنے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ساری باتیں بتانا بھول جاتے ہیں، گوئے گھر میں تو ٹائم ہی نہیں دیتے اور ہر وقت باہر ہی مصروف رہتے ہیں۔ فرقان حسن پہلے ہی ان کی کھچائی کر چکے تھے، اس کی بڑاس بھی نہیں نکلی تھی۔ اس پر رشیدہ کی بکواس ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھانا چھوڑ کر اٹھ جائیں۔ نمل منہ اٹھائے کیا بیٹھی ہو، اپنی ساس کو کھانا نکال کر دو۔ کرسی پر بیٹھی نمل اپنی جگہ اچھل پڑی اور مسز فرقان کو دیکھنے لگی، جو عصمت خلیل کی بات پر ایک دم ہنس پڑی تھی۔ ارے بھائی صاحب، میری پلیٹ میں تو پہلے ہی جگہ نہیں ہے، رشیدہ بھابھی اتنا کچھ ڈال چکی ہیں۔ نمل پر یہ اعتراض ان کو بالکل بے جان لگا تھا۔ صاف ظاہر تھا عصمت خلیل صرف اپنی جھنجھلاہٹ نکال رہے ہیں۔ جو مزید کہہ رہے تھے، اصل میں آپ سب کی بھوک مر گئی ہے۔ بھائی میرا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مہمانوں کو بھوکا تھوڑی بٹھایا جاتا ہے، کھانا کھا لینا چاہیے تھا۔ میرا تو تمہیں پتہ ہے کوئی ٹائم نہیں ہے آنے جانے کا۔ عصمت خلیل کے ہر لفظ سے بیزاری ٹپک رہی تھی۔ رشیدہ اور نمل دونوں دانستہ خاموش نہیں۔ اس وقت کچھ بھی بولنا اپنی بے عزتی کرانا تھا۔ عصمت خلیل کو وہ اچھی طرح جانتی تھی، وہ کہ ایک لفظ بھی بولی تو عصمت خلیل وہ باتیں سنائیں گے جو وہ دونوں پہلے ہی مہمانوں کے سامنے اتنی شرمندہ ہو چکی تھی کہ اب مزید نہیں ہو سکتی تھی۔ کم آن عصمت، میں نے ہی منع کیا تھا بھابھی کو کہ عصمت کے آنے پر کھانا نکالیے گا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں بتایا۔ عصمت خلیل نے ایک پہر برساتی نظر نمل پر ڈالی۔ وہ اس سارے ماحول سے لاتعلق بنی بیٹھی تھی۔ نمل کو میرے سیکرٹری نے ساری بات بتا دی تھی، تم لوگ ٹی وی پر آن کرتے تو مجھے دیکھ سکتے تھے۔ سارے نیوز چینل میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، جانے انجانے میں ہی صحیح۔ عصمت خلیل کا پسندیدہ موضوع میں چھڑ چکا تھا، جس پر بغیر رکے، بغیر تھکے، بغیر اکتائے گھنٹوں بول سکتے تھے۔ لہٰذا وہ رشیدہ نمل کو یکسر فراموش کیے درد میں ڈوبی آواز میں کہہ رہے تھے، ذرا سوچے اس ماں کی کیا ذہنی حالت ہوگی جس نے اپنے 6 بچوں کو زہر دے کر مار دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جب تک کوئی مر نہیں جاتا، ہمیں کسی کی بھوک نظر نہیں آتی، کسی کی اذیت نظر نہیں آتی۔ مجھے جیسے ہی اطلاع ملی، میں اپنے سارے کام چھوڑ کر اس ماں کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ اس عورت کے بارے میں اپنے بچوں کی تدفین کے لیے کچھ نہیں تھا اور ہمارے ہاں کی پولیس اسے گرفتار کرنے آئی تھی۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر 100 لوگوں کو فون کیے ہیں۔ اس عورت کو سزا کی نہیں، اس عورت کے علاج کی ضرورت ہے۔ میں نے وہاں ٹی وی پر بتایا کہ محلے والوں نے اسے روکا ہے، ورنہ بچوں کے بعد خود کو بھی مارنے والی تھی۔ میں کہتا ہوں اس عورت کو جیل میں ڈالنے سے کیا ہوگا؟ آپ اس مسئلے کی جڑ کو کاٹ پھینکیں جس کے باعث لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ میں نے ٹی وی پر اپیل کی، زکوٰۃ کا نظام صحیح طریقے سے رائج کیا جائے۔ یہ سب پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا، آپ نے صرف کمایا، آپ نے کچھ کیا بھی؟ عصمت خلیل پورے جوش و خروش سے تقریر کر رہے تھے جب خرم نے نہایت سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سب چونک کر خرم کو دیکھنے لگے۔ کچھ لمحوں کے لیے ایک دم سناٹا چھا گیا، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ آخر عصمت خلیل نے ہی کچھ دیر خرم کو سنجیدگی سے دیکھتے رہنے کے بعد کہا، میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے میرے کتنے ٹرسٹ ہیں اور وہ روز کتنے لوگوں کو کھانا، کپڑے، دوائیں اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا پورا علاج، کتنی لڑکیوں کی شادیاں اور کتنے بے روزگاروں کو ملازمت دلانا۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنے کام کر رہا ہوں؟ عصمت خلیل اب بالکل غصے میں نہیں تھے، وہ نہایت فخر کے ساتھ اپنا ایک ایک کام گنوا رہے تھے۔ ٹیبل پر اب سب لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ خرم نے جس لہجے اور تاثرات کے ساتھ وہ ایک بات کہی تھی، اس پر فرقان حسن کے تنبیہی انداز میں دیکھنے پر وہ بھی مصالحتاً چپ ہو گیا تھا، مگر عصمت خلیل کے ایک ایک لفظ سے تکبر ٹپک رہا تھا، جو کہ خرم جیسے ٹوک بات کرنے والے شخص کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل تھا۔ لیکن فرقان حسن کو ایک نظر نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں اس کا اس طرح بولنا قطعاً اچھا نہیں لگا۔ وہ پہلے ہی اس سے اکھڑے تھے، وہ انہیں مزید خفا نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس سے حیرت ہو رہی تھی۔ وہ عصمت خلیل کے بارے میں جو کچھ سنتا آیا تھا،
وہ ان کے متعلق جو بھی رائے رکھتا تھا وہ اس سے خاصے مختلف تھے۔ نمل بھی اس ماحول سے یکسر بیگانہ بنی بیٹھی تھی، بلکہ اب اس نے پلیٹ میں چاول نکال کر کھانا شروع کر دیے تھے۔ خرم کو ایسا لگ رہا تھا یہ سب وہ مصروف نظر آنے کے لیے کر رہی ہے، کیونکہ عظمت خلیل کا میں نامہ کافی طول پکڑ چکا تھا۔ وہ بھی یتیم بچیوں کی شادی کے بعد اپنے کھولے ڈسیبلٹی سینٹر کے متعلق بتا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایسی بات کہی کہ سب اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ ہمارے معاشرے میں معذور لوگوں کو بالکل سپورٹ نہیں کیا جاتا، انہیں کوئی فن سکھا کر انہیں خود مختار بنانے کے بجائے انہیں تانے مار کر دوسروں پر بوجھ ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے۔ میں نے جب ڈس ایبلٹی سینٹر کھولا تو سب سے پہلا اصول اس میں یہ رائج کیا کہ وہاں آنے والے معذور لوگوں کا اعتماد بحال کیا جائے۔ جب رشیدہ کی شادی کے 3 سال بعد بیماری کی وجہ سے ٹانگوں نے حرکت کرنی چھوڑ دی، تب سب نے مجھ سے کہا کہ تم ایک معذور کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارو گے؟ عظمت خلیل تواتر کے ساتھ بول رہے تھے۔ تب رشیدہ کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا، حالانکہ ان تینوں میں سے کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی رشیدہ کی طرف دیکھنے کی، مگر جس طرح کھانا کھاتے ہوئے اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی، دونوں کی جانب دیکھے بغیر سب ظاہر ہو کر گیا تھا۔ لوگ مجھے دوسری شادی کے مشورے دینے لگے۔ کیا کچھ نہیں کہا لوگوں نے مجھے؟ ایک معذور عورت تمہیں دوسری اولاد بھی نہیں دے سکتی، کم از کم ایک بیٹا تو ہونا چاہیے۔ فرقان حسن، مسز فرقان اور یہاں تک کہ خرم بھی ایک شوق میں گھرا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا انہیں ذرا احساس نہیں ہوا خود کو عظیم ظاہر کرنے کے لیے وہ رشیدہ کو کس بری طرح ذلیل کر رہے ہیں کہ ان تینوں کو شرمندگی ہونے لگی، مگر وہ بڑے خوشگوار انداز میں کہتے رہے، لیکن میں اپنی جگہ ثابت قدم رہا۔ میں نے صاف کہہ دیا، مجھے ایک معذور عورت کے ساتھ ساری زندگی گزارنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے، کیا پتہ اس معذور عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے مجھے کسی معذوری اور بیماری سے محفوظ رکھے، مگر لوگ میری طرح نہیں سوچتے۔ وہ اپنے آس پاس ایسے اپاہج لوگوں کی دل آزاری کرتے رہتے ہیں، انہیں تانے دیتے رہتے ہیں، جبکہ میں نے کبھی رشیدہ کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ مکمل طور پر صحت مند ہونے کے باوجود، اتنی دولت و جائیداد ہونے کے باوجود ان کے ادھورے وجود کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ فرقان حسن اور مسز فرقان تو حیران رہ گئے۔ اس وقت تو فرقان حسن کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولیں، ان کا کھانے سے بھی دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے گلا کھنکھاتے ہوئے موضوع بدلنے کے لیے کہا، آپ کے کتنے ٹرسٹ ہیں اور پاکستان کی کون کون سے شہروں میں ہیں؟ عظمت خلیل وہی شان بے نیازی سے اپنے ٹرسٹ کی تفصیل بتانے لگے تو بدھ بنی رشیدہ بہت مدھم آواز میں بولی، لگتا ہے سب کھانا کھا چکے ہیں، میں میٹھا لے کر آتی ہوں۔ وہ آہستگی سے اپنی ویل چیئر موڑتی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ خرم انہیں تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ان گزرے 5 منٹوں میں 4 بار عظمت خلیل نے انہیں معذور عورت اور ایک بار ان کے وجود کو ادھورا وجود کہا تھا، تو پچھلے 19-20 سالوں میں تو وہ جانے کتنی بار انہیں تانا مار چکے ہوں گے۔ خرم کو جس شخص کی موجودگی میں 5 منٹ گزارنے اتنے مشکل لگ رہے تھے، اس کے ساتھ پوری زندگی رشیدہ نے کیسے گزاری ہوگی؟ خرم کچن کے دروازے پر سے نظریں ہٹا کر اپنے سامنے رکھے لذیذ کھانوں کی بے تحاشا ڈشز کو دیکھنے لگا کہ انہیں کھانے کے لیے اس کی تو کیا سبھی لوگوں کی بھوک بالکل مر چکی تھی۔ تبھی خرم کی نظریں خود بخود نمل کی طرف پلیٹ کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے جتنے چاول نکالے تھے وہ جوں کہ توں پلیٹ میں موجود تھے۔ اس کا سر پلیٹ پر آگے کو جھکا ہوا تھا، مگر وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ کبھی چاولوں کو ایک جانب کر دیتی تو کبھی دوسری جانب کر دیتی، ایک طرح سے وہ صرف چمچ ہلا رہی تھی۔ خرم غیر ارادی طور پر اس کا شغل دیکھتا رہا کہ کبھی میز پر رکھے نمل کے بائیں ہاتھ پر کوئی چیز آ گری۔ خرم سمجھ نہیں سکا کہ اس کی ہتھیلی کی پشت پر کیا گرا ہے کہ تبھی دوبارہ کوئی چیز آ گری۔ خود اب خرم کو اندازہ ہوا کہ کوئی چیز نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی بوندیں ہیں جو گری نہیں ہیں بلکہ نمل کی آنکھ سے ٹپکی ہیں۔ تو کیا وہ رو رہی ہے؟ خرم ششدر رہ گیا کہ جس کے ہاتھوں پر سے نظریں ہٹا کر اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نمل رو سکتی ہے۔ تبھی نمل نے نہایت آہستگی سے ٹیبل پر رکھا ہاتھ اٹھایا اور اپنے چہرے کی طرف لے گئی۔ بڑی احتیاط اور مہارت سے اس نے اپنی دونوں آنکھوں کے کنارے باری باری صاف کیے اور سر اٹھائے بغیر پلیٹ میں سے چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ بھلے ہی اس کا سر جھکا تھا، مگر خرم کو یقین تھا اس کی آنکھیں ابھی بھی نم ہو رہی ہوں گی۔
خرم کو اپنے سینے میں دھواں سا بھرتا محسوس ہوا۔ اسے لگا ایک عجیب سی بے کلی نے اس کے پورے وجود کو احاطہ کر لیا ہے۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنے اور اس کے درمیان رکھی ڈائننگ ٹیبل پر ایک لات مار کر اسے سائڈ پر کر دے اور نمل کے نزدیک جا کر اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھ دے۔ دنیا میں آخر اس کی وہ توقع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تھا نمل کا رونا، وہ جو ہمیشہ اسے ہرانے، اسے اپنے سامنے سرنگوں دیکھنے میں سرگرداں رہتا تھا۔ آج نمل کی آنکھ سے ٹپکے تو آنسو نے اس کے دل میں بھرے سارے غبار کو دھو دیا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا وہ تو نمل کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس اپنے ان جذبات سے وہ خود بھی آگاہ نہیں تھا۔ اس کے اور نمل کی لڑائی کی ابتدا بھی جبھی ہوئی تھی جب وہ نمل کی مدد کرنے آگے بڑھا تھا، جب اس کی بل چکانے کے پیسے نہیں تھے اور اس کی پیشانی اس کے چہرے اور ایک ایک انداز سے چھلک رہی تھی۔ وہ تو جبھی اپنی شرط پوری کر دینے کے باوجود اس کا بل ادا کرنے کھڑا ہو گیا تھا۔ تبھی تو نمل کو اندازہ ہوا تھا اس کا پرس خرم نے ہی چرایا ہے، ورنہ اگر وہ دور بیٹھا اسے فکر مند ہوتا دیکھتا رہتا تو نمل اس کے پاس آ کر کبھی بھی اس پر الزام نہ لگاتی۔ مگر پہلے دن سے جب اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا، وہ اسے تکلیف میں دیکھ کر انجام کی پرواہ کیے بغیر اس کی مدد کرنے کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت وہ اپنے احساسات کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک لڑکی پر پریشان ہو رہی ہے، لہٰذا اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مگر صورتحال مختلف تھی۔ آج وہ اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ وہ اس کے والد کی سوچ اور گفتگو کو نہیں بدل سکتا تھا۔ آج اپنی بے بسی محسوس کر کے اسے علم ہوا تھا کہ نمل کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے روتا دیکھ کر خود اسے بھی اتنا ہی درد ہو رہا تھا جتنا نمل اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ نمل کے صرف چند آنسو ٹپکے تھے اور خرم کی دنیا بدل گئی تھی۔ نمل نے تو اب خود پر قابو بھی پا لیا تھا۔ اس نے جگ میں سے پانی نکال کر بڑے سکون سے پانی پیا، مگر اس کی آنکھ میں تیرتے سرخ ڈورے خرم کا سکون تباہ و برباد کر رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیا کرے کہ وہ ان روتی آنکھوں سے ہی مسکرا دے۔ وہ گمسم سا بیٹھا جانے کب تک اسی طرح سوچتا رہتا کہ رشیدہ کی آواز اسے سوچوں کے سمندر سے کھینچ لائی۔ خرم، تم نے میٹھا نہیں لیا؟ خرم نے چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ رشیدہ نے میٹھے کا پیالہ نوکر کے ہاتھ بھجوا دیا تھا۔ وہ خود کچھ دیر کے لیے منظر سے ہٹنا چاہ رہی تھیں، چنانچہ اب جب کہ وہ خود کو نارمل کر چکی تھی تو دوبارہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ گئی تھی۔ مسٹر اور مسز فرقان کے عظمت خلیل بھی میٹھا کھا کر تقریباً اٹھنے والے تھے۔ صرف نمل اور خرم تھے جن کے آگے ابھی تک کھانے کی پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ رشیدہ کی آواز پر نمل نے بھی خرم کی جانب دیکھا تو اس کی پلیٹ جوں کی توں رکھی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں واضح طور پر حیرانی ابھری، جبکہ خرم نے ایک نظر رشیدہ کو دیکھا اور پھر نمل کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس پر انکشاف ہوا تھا، وہ اتنی بہادر کیوں ہے؟ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح ہے، جو زندگی بھر معذور رہنے کے باوجود لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ خود کو کمپوز کر کے ایسے آ کھڑی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نمل یقیناً ان سے بھی زیادہ بہادر تھی۔ اسے خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے میدان سے بھاگنے کی ضرورت تک نہیں تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے خود کو اتنا سمجھا لیا تھا کہ خرم کے علاوہ کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ وہ ابھی بھی روئی ہے۔ خرم غیر ارادی طور پر نمل کو دیکھے گیا، جو ایسے ہی منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اپنا کھانا کھانے کی وضاحت دے گا، مگر اس کی آنکھوں میں تو جانے کون سے طوفان مچل رہے تھے کہ زندگی میں پہلی بار نمل نے اسے زیادہ دیر دیکھ نہ سکی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ خرم کو اچانک ہوا کیا ہے، البتہ جانے کیوں پھر سے اس سے وہاں رکا نہیں گیا تو وہ ایکسکیوز می کہتی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ خرم بیٹا، کیا بات ہے؟ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا اور اب میٹھا بھی نہیں لے رہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رشیدہ نہایت فکرمندی اور شفقت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی تو خرم بڑے دھیمے مگر بڑے گمبھیر لہجے میں بولا، اس شخص کو برداشت کر کے آپ نے ساری دنیا کے سامنے اس کا بھرم کیوں رکھا اور کیوں خود پر اتنا ظلم کیا؟ رشیدہ شدید حیرانی سے خرم کو دیکھنے لگی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات واقعی خرم نے کہی ہے۔ انہوں نے ایک نظر باتوں میں مصروف مسٹر اور مسز فرقان اور عظمت خلیل پر ڈالی اور کچھ مطمئن ہو کر بالکل انجان بن کر ہنس دی۔ میں سمجھی نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر یہ سب آپ نے نمل کی خاطر کیا تو آپ نے نمل پر بھی ظلم کیا ہے۔ خرم نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں، لیکن پھر وہ رکا بھی نہیں۔
اور ان کو حیران پریشان چھوڑ کر لان میں جا کھڑا ہوا۔ اس نے فرقان حسن کو کال کر کے گھر چلنے کو کہا۔ خود فرقان حسن بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، 11:15 ہو رہے تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے انہیں 11:30 بج جانے تھے، مگر موضوع ایسا چھڑ گیا تھا کہ مسز فرقان اور عظمت خلیل اور وہ خود سے بول رہے تھے۔ مسز فرقان نے محض اتنا پوچھا تھا کہ کیا وہ نمل کی پڑھائی ختم ہونے پر اس کی شادی کریں گے۔ اس پر عظمت خلیل نے ایک بھرپور قہقہ لگایا تھا اور بڑا فکریہ بنایا تھا کہ اب ان کی شادی رشیدہ سے طے ہوئی تھی۔ تب رشیدہ میڈیکل کالج میں تھیں اور انہیں ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، مگر عظمت خلیل نے اپنے والدین پر زور دے کر جلدی شادی کا شور مچایا تھا۔ حالانکہ رشتہ کرتے وقت ان کے والدین نے کہا تھا کہ ان کا بس 1 سال رہتا ہے، پڑھائی مکمل ہونے پر پھر ہاؤس کے بعد وہ شادی کر لیں گی۔ مگر میں نے کہا جب مجھے اب اسے ڈاکٹر بنانا ہی نہیں ہے تو پھر پڑھائی کرانے کا کیا فائدہ۔ سب مجبور ہو گئے اور رشیدہ کو پڑھائی چھوڑ کر شادی کرنی پڑی۔ بات مسز فرقان کو سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ سارا لحاظ بالائے طاق رکھ کر انہیں احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہوں نے رشیدہ کے ساتھ ظلم کیا۔ عظمت خلیل کیونکہ اپنے ٹیسٹ اور کارناموں کی تفصیل بتا چکے تھے، لہذا ان کا موڈ اب خوشگوار ہو چکا تھا، اور چڑچڑے اور بغیر جھنجھلائے مسز فرقان کی تنقید مسکرا کر سن رہے تھے اور بیچ بیچ میں لقمے بھی دے رہے تھے۔ وہ مسز فرقان کا جوش اور بڑھا رہے تھے کہ ان کی نصیحتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ فرقان حسن کے کھڑے ہونے کا اشارہ پا کر انہیں بھی اٹھنے میں بڑا وقت لگا، یہاں تک کہ عظمت خلیل کھڑے ہو گئے۔ رشیدہ نے نمل کو اندر سے بلوا لیا انہیں سلام کرنے کے لیے، مگر مسز فرقان اپنے موضوع سے نہیں ہٹیں۔ آخر عظمت خلیل کا فون بج اٹھا تو فرقان حسن سے الوداعی مصافحہ کر کے بات کرتے اندر چلے گئے۔ رشیدہ لاؤنج کی سیڑھیاں تک ان کے ساتھ آئیں، لیکن نیچے پورچ تک صرف نمل انہیں رخصت کرنے آئی۔ خرم انہیں آتا دیکھ کر گاڑی کی چابی لیے پہلے ہی گاڑی تک پہنچ گیا، مگر گاڑی کھول کر اندر نہیں بیٹھا۔ اسے پتہ تھا اس کے والدین کو یہ چند قدم چلنے میں بھی 10 منٹ تو لگیں گے۔ کہیں جا کر وہاں سے اٹھتے اور الوداعی کلمات کہتے کہتے اس کے والدین کو اچھا خاصا ٹائم لگ جانا تھا۔ دونوں ہی باتوں کے شوقین تھے اور یہاں تو گفتگو بھی مسز فرقان کے سخت ناپسندیدہ موضوع پر ہو رہی تھی۔ وہ عظمت خلیل کے ہٹ جانے کے باوجود بے تکان بول رہی تھی، نمل تمہیں اچھا لگے یا برا، مگر میں تو صاف کہوں گی مجھے تو تمہارے والد کا فعل ایک آنکھ نہیں بھایا۔ تمہاری ماں کا میڈیکل تو صرف 1 سال رہ گیا تھا، انہوں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے پڑھائی ختم کرائے بغیر شادی کر لی۔ نمل ان کی بات پر زبردستی مسکراتی رہی۔ یہ سب وہ بچپن سے جانتی تھی، اب تو ان باتوں پر اسے کا دل بھی نہیں گھٹتا تھا، خاصی ڈھیٹ ہو چکی تھی۔ اب بس بھی کرو، وہ کیا کرے، اگر اس کے والد نے ایسا کر دیا تو۔ فرقان حسن چڑ گئے۔ میں یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں، اگر تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو تو مجھے صاف صاف بتا دینا، تمہیں پڑھائی کے دوران شادی کرنی ہے یا پڑھائی ختم کرنے کے بعد، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ نمل اور خرم نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جبکہ فرقان حسن زور سے ہنسے۔ ابھی بہو گھر آئی نہیں ہے اس لیے اتنی بڑی باتیں کر رہی ہو، ورنہ کوئی ساس یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ جیسا بہو چاہے ایسا ہی ہو۔ اچھا تو آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ مسز فرقان نے مصنوعی غصے سے کہا، پھر بڑے شاہانہ انداز میں کہنے لگیں، میں کوئی پرانے زمانے کی ساس نہیں ہوں جو نیرو مائنڈ ہوتی تھیں۔ میرے گھر میں نمل کو پوری آزادی ہوگی، وہ جیسے چاہے رہے اور جو چاہے کرے۔ نمل خاموشی سے انہیں سنتی رہی، وہ بڑے بڑے دعووں پر یقین نہیں کرتی تھیں۔ باتیں تو عصمت خلیل بھی بہت اچھی بناتے تھے، سچائی تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے، لیکن ان کی گفتگو سے اسے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عظمت خلیل کی باتوں سے ڈائننگ ٹیبل پر جو کشیدگی والا ماحول چھا گیا تھا، وہ دونوں شاید اس کا اثر ظاہر کر رہے تھے، کیونکہ فرقان حسن بھی ہنستے ہوئے کہنے لگے، ہاں ہاں بالکل، اپنے گھر آ کر تم پورے گھر کو اپنی مرضی کے مطابق رکھنا، جو دل چاہے خریدنا اور جو چیز پسند نہ آئے اٹھا کر پھینک دینا۔ نمل جانتی تھی وہ دونوں مذاق کر رہے ہیں، وہ بھی بظاہر مذاق کرتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولی کہ خرم بھی اس کی جانب دیکھنے پر اب مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ بھی خرم کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور اگر مجھے آپ کا بیٹا پسند نہ ہو تو
نمل نے اس قسم کے مذاق کی ان دونوں کو قطعی امید نہیں تھی۔ اتنی دیر سے وہ اس کے گھر کی سنجیدہ اور بے کیف ماحول میں بیٹھے تھے، ان کا اندازہ تھا نمل بھی صرف سنجیدہ اور سوبر گفتگو ہی کر سکتی ہوگی، لہٰذا اس کے برجستہ کہنے پر ان دونوں نے ہی انجوائے کیا تھا۔ مسز فرقان تو صرف مسکرائی تھی، جبکہ فرقان حسن تو کہکا مار کر ہنسے اور پھر سے سراہتے ہوئے بولے، یہ ہوئی نا بات۔ فرقان حسن نے غور ہی نہیں کیا کہ نمل ان سے نہیں بلکہ ان کے بیٹے سے مخاطب ہے۔ البتہ مسز فرقان یہی سمجھی تھی کہ نمل خرم کو چھیڑ رہی ہے اور اسی لیے وہ اس کے مذاق سے لطف اندوز ہوئی تھی۔ اتنی دیر کی لا تعلقی کے بعد ان دونوں کی یہ چھیڑ چھاڑ انہیں مطمئن کر گئی تھی۔ تبھی فرقان حسن خرم کو دیکھتے ہوئے بولے، لیکن تم خرم کو اٹھا کر پھینک نہیں سکتی، اس کام کے لیے چوکیدار کی مدد لینی پڑے گی۔ فرقان حسن اپنی بات پر خود ہی محظوظ ہوتے ہوئے ہنس دیے، جبکہ خرم چپ چاپ گاڑی سے ٹیک لگائے نمل کو دیکھتا رہا۔ نمل اس کی طرف سے کسی جواب کی منتظر تھی، مگر اس کی خاموشی نے نمل کو حیران کیا تھا۔ خرم کا رویہ اسے بدلا بدلا لگ رہا تھا، جو اس کے لیے باعث فخر تو نہیں تھا مگر باعث حیرت ضرور تھا۔ اسی حیرانی کے ساتھ نمل ان سب کو الوداع کر کے اندر آ گئی تو رشیدہ کو وہیں موجود دیکھ کر ان کے پاس آ گئی۔ اب آپ کچھ بھی سوچے بغیر کپڑے بدلیں اور جا کر سو جائیں۔ نمل انہیں سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر ان کے ویل چیئر کے پاس بیٹھ گئی اور خود ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا، مگر رشیدہ کچھ بھی نہ بولی تو نمل سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ آج بھی وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، ایسا کچھ نیا نہیں ہوا ہے جس پر بیٹھ کر دل جلایا جائے۔ رشیدہ نے 2-3 بار پلکیں ایسے جھپکائیں جیسے گہری نیند سے جاگی ہوں، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، ہاں، تمہاری والد کی جانب سے تو کچھ بھی نیا نہیں ہوا، انہوں نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ لیکن خرم نے ایسی بات کہی جو کبھی کسی نے نہیں کہی۔ نمل کچھ چونک سی گئی۔ خرم نے، ہاں، ہر ایک شخص مجھ سے ملنے کے بعد مجھ پر رشک کرتا ہے کہ مجھے تمہارے والد جیسا شوہر ملے ہیں۔ مجھے ان کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ مرد بھی بھلا کبھی معذور بیوی کو برداشت کرتا ہے۔ میں تو بہت خوش قسمت ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن خرم پہلا انسان ہے جس نے مجھ سے کہا کہ اس شخص کو برداشت کر کے آپ نے اس کا بھرم کیوں رکھا؟ ایسا کر کے میں نے خود پر اور تم پر ظلم کیا ہے۔ رشیدہ بڑبڑانے والے انداز میں بولی۔ نمل کا حیرت کے مارے منہ کھلتا چلا گیا۔ یہ خرم نے آپ سے کہا؟ نمل شدید بے یقینی کے ساتھ بولی تو رشیدہ سر اس بات میں ہلا کر رہ گئیں۔ کتنی ہی دیر ان دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ آخر رشیدہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، تم جو خرم کے بارے میں بتاتی ہو اسے سن کر وہ کچھ اور ہی لگتا ہے، لیکن میں اس سے جتنی بار بھی ملی ہوں وہ مجھے ہمیشہ پہلے سے زیادہ اچھا لگا ہے۔ نمل کتنی ہی دیر رشیدہ کو خاموش نظروں سے دیکھتی رہی۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا خرم؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خرم نے جیسے ہی گاڑی نمل کے گھر کے گیٹ سے نکال کر سڑک پر ڈالی، مسز فرقان کے اندر مچلتا سوال فوراً لبوں پر آ گیا۔ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ خرم نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ تم وہاں اس قدر خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ اور کیا نمل سے تمہاری کوئی بات چیت نہیں ہے یا آج کل ناراضی ہو گئی ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیسی بات ہے؟ تم دونوں نے ایسے اجنبیوں کی طرح بیہیو کیا ہے، میں تو حیران رہ گئی۔ آخر بات کیا ہے؟ مسز فرقان اتنی آسانی سے جان کہاں چھوڑنے والی تھی، مگر فرقان حسن کو اس وقت اس موضوع پر بات کرنا کچھ مناسب نہیں لگا۔ ان سے 100% متفق ہونے کے باوجود محض بات ختم کرنے کے لیے کہنے لگے، وہ روز یونیورسٹی میں ملتے ہیں، ان کے علاوہ دونوں کے پاس موبائل ہیں، انہیں جو بات بھی کرنی ہوگی آرام سے کر سکتے ہیں۔ بزرگوں کی موجودگی میں ہی ساری گپیں لڑانا تو کوئی اچھی بات نہیں۔ پھر نمل کا ماحول تھوڑا سا مختلف ہے، ان کے گھر میں یہ سب طور طریقے پسند نہیں کیے جاتے۔ فرقان حسن کے سباؤ سے کہنے پر مسز فرقان نہ صرف قائل ہو گئیں بلکہ ان کا دھیان بھی دوسری طرف چلا گیا۔ ان کا ماحول تو خیر واقعی بہت مختلف ہے۔ عظمت بھائی سے کتنی بار ملاقات ہوئی، ملاقات سے پہلے ان کے بارے میں کس قدر ہوا تھا، مگر قریب سے دیکھنے کے بعد تو پتہ چلا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں۔ ایک تو بیٹی کی سسرال کو اس طرح بغیر کسی اہتمام کے بلا کر بٹھا لیا اور اپنے انتظار میں سڑتے رہے، اور پھر خود کے بعد بیوی پر ایسے بگڑ رہے تھے جیسے ساری غلطی ان کی ہو۔
مسز فرقان نے دانت پیسے۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی کو جانے بغیر اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے آج پہلی بار نمل کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو اندازہ ہوا کہ نمل بڑی اچھی لڑکی ہے، کافی سلجھی ہوئی نیچر ہے اس کی۔ فرقان کی بات پر مسز فرقان بھی تائید کرتے ہوئے بولی، ہاں، خرم تو کبھی اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہی نہیں۔ پڑھائی میں کیسی ہے، کیسی دوستیں ہیں اس کی، یونیورسٹی میں سب کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ مسز فرقان نے ایک بار پھر توپوں کا رخ خرم کی طرف کر دیا۔ اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ خرم نے قدرے سرد مہری سے کہا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ تمہارا موڈ اتنا آف کیوں ہے؟ مسز فرقان ایک بار پھر سے کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ کمال ہے، وہاں اتنی دیر میں بور ہوا اور آپ پوچھ رہی ہیں موڈ کیوں آف ہے؟ خرم نے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے ایف ایم آن کر دیا۔ اس نے دیکھا نہیں، اس کے ریموٹ اٹھانے پر فرقان حسن نے گردن گھما کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی مسز فرقان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا، جس پر وہ خفگی کے طور پر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھیں۔ ورنہ ان کا دل تو چاہ رہا تھا یہ کہنے کا کہ منگیتر کے گھر سے آ رہے ہو اور شادی سے پہلے سسرال جا کر بیٹھنے سے کوئی بوریت نہیں ہوتی۔ پھر گاڑی میں سبھی خاموش رہے، یہاں تک کہ گھر آ گیا۔ گھر کے سامنے ہی خرم کی گاڑی کھڑی تھی۔ خرم کے پوچھ میں گاڑی کھڑی کر کے اپنی گاڑی کے پاس آ گیا۔ فرقان حسن نے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی سارے معاملات طے کر کے گاڑی اپنے ملازم کے ہاتھ منگوا لی تھی، جو ان کے پیچھے جا کر گاڑی لے آیا تھا۔ گاڑی کی طرف سے مطمئن ہو کر جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو شدید تھکان کے باوجود اسے ذرا نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بغیر کپڑے بدلے ہی بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھا اور پھر ایسے ہی لیٹ کر چھت کو تکنے لگا۔ زندگی میں کبھی اتنا اداس نہیں ہوا تھا، کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ زندگی میں جب جو چاہا اسے مل گیا۔ کسی چیز کو کھونے اور کسی محرومی کو برداشت کرنے کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہوا تھا، مگر آج اسے اپنا آپ بالکل خالی لگ رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے نمل کا چہرہ آ جاتا۔ سرخ ڈورے والی وہ نم آنکھیں خرم سے بلائے نہیں بھول رہی تھی۔ ہاں، ماں باپ کے بیچ اگر محبت اور ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو اولاد کی زندگی کس بری طرح متاثر ہوتی ہے، یہ اس نے سنا تو ضرور تھا، لیکن اس کا مشاہدہ آج ہوا تھا۔ گھر والوں کے بیچ اگر ناچاقی ہو اور وہ ایک دوسرے کی عزت نہ کرتے ہوں تو یہ بات باہر والوں سے زیادہ چھپ نہیں سکتی۔ نمل کو یقیناً خرم کے سامنے اپنے ماں باپ کا بھرم ٹوٹ جانے پر شدید دکھ ہو رہا ہوگا۔ تبھی اس کے والدین نے نمل کو یقین دہانی کرانی چاہی تھی کہ سارا ماحول صرف اس کے گھر کا ہے۔ ایک بار جب وہ شادی ہو کر ان کے گھر آ جائے گی تو ایسا نہیں رہے گا، لیکن وہ تو صرف اس کے والدین کی سوچ تھی۔ شادی کے بعد ان دونوں کا گھر عظمت خلیل اور رشیدہ کا دوسرا روپ ہوگا۔ بھلے ایک زبردستی کے رشتے اور کیا انجام ہو سکتا ہے؟ نمل جب اس شادی پر خوش ہی نہیں تو دوسروں کے خاص طور پر خرم کو خوش رکھنے کی کوشش کیوں کرے گی، جس نے اس کو صاف انکار کر دینے کے باوجود محض اس کی کمزور پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ ایسی ہی رہے گی جیسے رشیدہ رہتی ہیں، زندگی سے اور خود سے بیگانہ۔ بس ہر کام ایک فرض کی طرح کیے جاؤ، یہاں تک کہ مسکرانا بھی ایک ذمہ داری ہو، تاکہ وہ دوسروں کے اندر کا حال پتہ نہ چل جائے۔ کیا واقعی نمل کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کیا ایسی نمل کو دیکھ کر اسے خوشی ہوگی؟ کیا وہ زندگی میں کبھی کسی لمحہ خوش ہو سکے گا؟ تو کیا اسے یہ شادی کرنی چاہیے؟ یہ شادی کیوں کر رہا ہے؟ کیا نمل سے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے؟ یونیورسٹی میں اس کا آخری سال ہے، سب پڑھائی ختم کر کے اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس کا بیچ چلا جائے گا، دوسرے بیچ کے اسٹوڈنٹ کچھ عرصے اس کا ذکر کریں گے، پھر انہیں بات کرنے کے لیے نئے لوگ، نئے موضوع مل جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ سالوں بعد لیکچرار اور پروفیسرز کے ذہنوں سے بھی مخفی ہو جائے گا کہ خرم حسن نام کا کوئی طالب علم یہاں پر پڑھتا تھا۔ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کا تو ذکر ہی بیکار تھا، انہیں تو سرے سے علم ہی نہیں ہوگا کہ کون کون پڑھ کر جا چکا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر وہ کیسے دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ پڑھنے والے چند فضول دوست یا سمیر اور اس سب کا گروپ، چند فضول دشمن جو اس کے بارے میں کچھ بھی سوچتے ہیں، جو بھی کوئی رائے رکھتے ہیں، ان سے خرم کو فرق نہیں پڑتا۔ خرم حسن جو زندگی بھر لاپرواہی سے کہتا آیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ، سب سے اہم فیصلہ ان لوگوں کے لیے کر رہا ہے جن کی اسے پرواہ نہیں، وہ اس ہستی کے مقابلے میں کر رہا ہے جس کے چند آنسو دیکھ کر اس کا دل خون ہو گیا۔
نمل کو ساری زندگی ایک ناپسندیدہ شخص انسان کے ساتھ گزارنی پڑے، اس سے تو لاکھ گنا بہتر تھا وہ اس منگنی کو توڑ دے۔ یونیورسٹی میں کچھ دن اس کے متعلق باتیں ہوں گی، اس کی اور نمل کی ذات کو مذاق اور تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اور پھر سب ویسے کا ویسا ہو جائے گا جیسا ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی کچھ دن بات کر کے لوگ بھول جائیں گے، اور اگر نہیں بھولیں گے نمل تو خوش رہے گی نا۔ کیا اس سے بڑی اور اہم بات کوئی ہو سکتی ہے کہ نمل خوش اور پرسکون ہے؟ آج عظمت خلیل اتنی دیر سے آئے کہ فرقان حسن سے کسی اہم موضوع پر بات نہ کر سکے، لیکن 2 دن بعد نہیں، جب اس کی شادی کی تاریخ آ ہی جائے گی، اس وقت کے آنے سے پہلے اسے فیصلہ کرنا تھا، بلکہ فیصلہ تو ہو گیا تھا، اب تو صرف عمل کرنا باقی تھا، اور یہ اسے جلد سے جلد کرنا تھا، کیونکہ ہر پہلو پر سوچ لینے اور مطمئن ہو جانے کے بعد دل کا کوئی ایک کونا اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اور دل یہ احتجاج اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے، بلکہ اس لیے کر رہا تھا کہ اس طرح وہ نمل کو کھو دے گا۔ نمل اگر اسے ناپسند کرتی ہے تو اس کے لیے منگنی توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال بھی تو سکتا ہے، لیکن دماغ دل کے اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے اگر وہ محبت کا اظہار کرے گا تو نمل کبھی یقین نہیں کرے گی، وہ اسے کوئی سازش سمجھے گی، بلکہ کوئی امید نہیں کہ وہ اس کا امتحان لینے کے لیے منگنی توڑ دینے کی شرط رکھے، اور شادی کے بعد ایسا کوئی بھی اظہار بے معنی ہو جائے گا۔ ایک لڑکی کی ساری کشتیاں جلا دینے کے بعد، اسے ہر طرف سے لاچار کر کے اپنے گھر لے آنے کے بعد، جب اس کے پاس فیصلے کوئی اختیار ہی نہیں بچا، تب اس کے سامنے اظہار محبت کرنا اسے کبھی خوش نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ لڑکی اس اظہار پر خوش نظر آنے کی کوشش کرے، یہ سوچ کر کہ اب جب کہ شادی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ رہنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے بگاڑ کر رہا جائے، کیوں نہ بنا کر رکھی جائے، لیکن پھر یہ محبت نہیں، سمجھوتا ہوا۔ اور خرم حسن سمجھوتے پر مبنی محبت پر قناعت نہیں کر سکتا تھا، نہ اگر اس کی ہو تو اپنی پوری مرضی اور ذمہ داری کے ساتھ، ورنہ یہ گزارا کرنے والی زندگی اور مجبوری کو سنبھالنے والی شادی خرم کو ہرگز منظور نہیں تھی۔ ساری رات خرم نے جاگتے ہوئے گزار دی، صبح ہونے پر وہ تھکا ہوا ضرور تھا، لیکن شکست خوردہ نہیں تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، غلط اس نے تاخیر کرنا بھی مناسب نہیں لہٰذا اس نے تاخیر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور ناشتے کی میز پر فیصلے کا اعلان کر دیا۔ ڈیڈی، میں نمل سے شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ یہ منگنی توڑ دیں۔ خرم نے بغیر تمہید باندھے 2 ٹوک اور نہایت ٹھوس لہجے میں کہا، تو سینے کے اندر ایک بار پھر کمزور سا احتجاج شروع ہو گیا، مگر جب فیصلے کی بنیاد نمل کی خوشی ہے تو پھر کوئی بھی احتجاج، کوئی بھی تعویل، کوئی بھی دلیل خرم حسن کا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ یہ کیا بےہودہ مذاق ہے خرم؟ مسز فرقان کی پیشانی پر ان گنت بل پڑ گئے، جبکہ فرقان حسن نہایت سنجیدگی کے ساتھ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگے۔ خرم کا چہرہ اور لہجہ ایسا نہیں تھا جسے مسز فرقان نظر انداز کر سکتیں۔ وہ ایک اچنبھے کے عالم میں خرم کو دیکھنے لگیں۔ لیکن خرم، یہ منگنی تمہاری مرضی سے ہوئی تھی، تمہارے ڈیڈ تو اتنی جلد بازی کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ کل رات اگر عظمت خلیل کے رویے کی وجہ سے تم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ نہایت غلط فیصلہ ہے۔ وہ جیسے بھی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان کی وجہ سے منگنی نہیں توڑ رہا، خرم نے سکون سے کہا۔ تو پھر کس کی وجہ سے توڑ رہے ہو؟ مسز فرقان جھنجھلائیں۔ بس مجھے نمل سے شادی نہیں کرنی۔ خرم اصل بات نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا جب اس کے والدین عظمت خلیل کو انکار کریں گے تب عظمت خلیل کافی لعن طعن کریں گے۔ اگر خرم نے یہ کہہ دیا کہ میں کس کی وجہ سے منگنی توڑ رہا ہوں، تو خرم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود فرقان حسن اور خاص طور پر مسز فرقان عظمت خلیل کو اصل وجہ بتا سکتے تھے کہ سب ہمیں آپ کی بیٹی کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، وہی تیار نہیں ہے۔ عظمت خلیل کا مزاج وہ سمجھ چکا تھا، یہ منگنی اگر نمل کی وجہ سے ٹوٹی تو عظمت خلیل رشیدہ اور نمل کا جینا دوبھر کر دیں گے، اور خرم ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ پھر منگنی کی کیوں تھی؟ تم نے یہ سب مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ مسز فرقان آئندہ کی صورتحال کے متعلق سوچ کر تلملا گئیں۔ آئی ایم سوری، لیکن پلیز منگنی کو ختم کر دیں، ورنہ میں خود عظمت خلیل سے بات کر کے رشتہ توڑ دوں گا۔ اس میں زیادہ برائی آئے گی، بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ طریقے سے منع کر دیں، خرم نے شرمندگی سے کہا۔ اسے اندازہ تو اس نے اپنے والدین کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔
ہم تو کریں گے، نہیں منع کریں گے۔ فرقان حسن اتنی جلدی دیر میں بولے۔ ان کا لہجہ نہایت سپاٹ اور سرد تھا۔ خرم چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ یہ کام تم خود کرو گے تاکہ آگے سے جو جتنی گالیاں دیں وہ تم سنو، کیونکہ وہ تم ہی ڈیزرو کرتے ہو، ہم نہیں۔ خرم جانتا تھا وہ غصے سے میں نہیں بول رہے، بلکہ غصے میں بھی بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہیں۔ یہ منگنی تمہیں واقعی توڑ دینی چاہیے، کیونکہ نمل کو جب تم کچھ دے نہیں سکتے تو اس پر شادی کر کے ناسائی کا ظلم کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ فرقان حسن چبا کر بولے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسز فرقان چڑ گئیں۔ ان کی شادی نمل سے ہی ہوگی، اور اب یہ فوراً ہوگی۔ وہ حتمی انداز میں بولیں، جب تم کچھ جانتی نہیں ہو تو پھر فیصلہ بھی مت کرو۔ فرقان حسن مسز فرقان سے بھی اس لہجے میں بولے جس میں وہ خرم سے بات کر رہے تھے۔ میں کیا نہیں جانتی؟ مسز فرقان زچ ہو گئیں، مگر فرقان حسن نے ایسے ہاتھ اٹھایا جیسے ابھی وہ صرف خرم سے بات کر رہے ہوں، وہ دخل نہ دیں۔ دیکھو خرم، تمہاری شادی اس پاگل کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی۔ اول تو وہ جیل سے نہیں نکلے گی، اور فرض کرو اگر نکل بھی آئی تو بھی ہم اس سیکنڈلائز مینٹل کیس لڑکی کو کبھی بہو نہیں بنائیں گے۔ لہٰذا تم اچھی طرح سوچ لو کہ تمہیں نمل سے منگنی توڑنی ہے یا تھوڑا ٹائم لینا ہے۔ نمل کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے خرم و لب بھیجے فرقان حسن کو دیکھتا رہا، جبکہ مسز فرقان حیرت سے کبھی فرقان حسن کو دیکھ رہی تھی تو کبھی خرم کو۔ یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مسز فرقان نے پوچھا تو ان دونوں نے سنا ہی نہیں کہ خرم نے کہنا شروع کیا، جو آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں بس نمل سے شادی نہیں کر سکتا، وہ یہ سب میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، مجھے مزید سوچنے کی ضرورت نہیں۔ خرم نہایت رسانی سے کہہ رہا تھا، مگر فرقان حسن شدید غصے میں زوردار آواز کے ساتھ کرسی گھسیٹتے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جب سب طے کر چکے ہو تو ہم سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ، عصمت خلیل کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو۔ خرم حسن جلالی انداز میں کہتے ہوئے پاؤں پٹکتے وہاں سے چلے گئے تو خرم بھی خاموشی سے اٹھ گیا، حالانکہ مسز فرقان اسے پکارتی رہ گئیں، مگر وہ رکا نہیں اور گھر سے نکل گیا۔